اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة آیت کریمہ کے اندر تفصیلی جواب ہیں. ماقبل میں اجمالی جواب تھا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اور اب اس آیات میں مفصل تفصیلی جواب ہیں. ماقبل جواب حاکمانہ تھا اور یہ جواب حکیمانہ ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک فرق اجمال اور تفصیل کا کہ وہاں اجمال تھا، یہاں تفصیل، وہاں جواب حاکمانہ اور یہاں جواب حکیمانہ. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور سکھا دیا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو. ایک جملہ اس کے ساتھ لگا لو، مسئلہ حل ہو جائے گا. وَعَلَّمَ، اور سکھا دیا اللہ کریم نے آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو علمی استعدادی کے ساتھ یا علمی الہامی کے ساتھ الہامی کے ساتھ الاسماء، چیزوں کے نام. الاسماء، چیزوں کے نام. مراد اس سے تاثیر ہے. مثال کے طور پر پانی کے اندر کیا تاثیر ہیں، روٹی کے اندر کیا تاثیر ہیں. اب لازمی بات ہے بابا آدم استعمال کرنے والے ہیں، ان کو تاثیر بھی معلوم کہ پانی کا کام پیاس بجھانا، روٹی کا کام بھوک ختم کرنا. اب ملائک ان چیزوں سے تو پاک، انہیں کیا معلوم کہ پانی کی تاثیر کیا ہے، روٹی کی تاثیر کیا ہے. تو الاسماء، چیزوں کے نام یعنی تاثیر. کیا مراد ہے جی؟ تاثیر. کلہا لفظی معنی، کلہا تمام کے تمام، تمام کے تمام. یہاں پر کل جو ہے نا، یہ کل حقیقی نہیں بلکہ اسے کل عرفی کہا جاتا ہے. کل عرفی کہا جاتا ہے، یعنی جو بابا آدم کے مناسب تھے اور جو بابا آدم کی ضرورت تھی اس قدر. صحیح ہے نا جی؟ یہاں پر کل سے مراد کل حقیقی نہ بلکہ کل عرفی مراد ہیں. جو بابا آدم کے مناسب تھے اور جو بابا آدم کی ضرورت تھی اسی ضرورت اور مناسب لحاظ سے. لیکن لفظی معنی ہم نے کیا کیا؟ کلہا تمام کے تمام، تمام کے تمام. ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان چیزوں کو علی الملائکۃ، فرشتوں پر. کس پر جی؟ فرشتوں پر. فقالا، پس فرمایا اللہ کریم نے انبئونی، خبر دو مجھے باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے تاثیر کا، ان چیزوں کے تاثیر کا. صحیح نا جی؟ ان چیزوں کے تاثیر کا. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے اپنے شبے میں، اپنے شبہے میں. کون سا شبہ تھا؟ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ والا شبہ.
ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے اپنے شبہے میں. قالو، فرشتے کہنے لگے. ہاں، اور یقیناً آیات پر اگر غور کرے نا تو نفی علم و غیب ہو رہی ہے. کس سے؟ ملائکوں سے، فرشتوں سے. صحیح نا جی. قالو، کہنے لگیں. سبحانکا، سبحانکا لفظی معنی تو آسان ہے لیکن یہ معنی یاد کر لو، مزہ آ جائے گا. قالو، کہنے لگے ملائکہ، قالو کہنے لگے فرشتے. سبحانکا، تو پاک ہیں جہالت والی عیب سے، جہالت والے عیب سے. عیب الگ چیز ہیں اور غیب الگ چیز ہیں، دونوں میں فرق ہے. صحیح ہے نا جی. قالو، کہنے لگے فرشتے. سبحانکا، تو پاک ہیں جہالت والے عیب سے، جہالت والے عیب سے. لا علم لنا، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، ہمیں کوئی علم نہیں. الا ما علمتنا، مگر تو نے جو ہمیں علم دیا ہے، مگر تو نے جو ہمیں علم دیا ہے. صحیح ہے نا جی. انکا انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہی تو العلیم، جاننے والا ہے سب کچھ. الحکیم، اور حکمتوں کا بادشاہ ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے. دیکھیں جی، دو باتیں سامنے آ گئی. ایک بات یہ سامنے آ گئی کہ ملائک عالم الغیب نہیں. صحیح نا جی. کیوں؟ لا علم لنا. صحیح نا جی. لا علم لنا. اور دوسری بات یہ سامنے آ گئی کہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ فرشتوں کا استاذ نہیں. جیسے کہ عرف میں مشہور ہے نا کہ شیطان بڑا عابد تھا، بڑا نیکوکار تھا. یہاں تک کہ بعض ذرا جذبات میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ علم تھا اس کے پاس، یہاں تک کہ فرشتوں کا استاذ تھا. یہاں تک کہ تو اس پر بھی رد ہو گیا کہ ناجینا الا ما علمتنا، الا ما علمتنا، مگر تو نے جو ہمیں علم دیا ہے اس علم کے بغیر ہمارے پاس کچھ نہیں. اگر شیطان ان کا استاذ ہوتا تو یہ بھی ساتھ کہتے نا الا ما علمتنا، مگر تو نے جو ہمیں علم دیا ہے وہ، اور جو شیطان استاذی نے ہمیں بتایا ہے وہ. ہاں، لیکن یہاں پر وہ نہیں. لہذا یہ رد ہیں ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ ابلیس یا شیطان، جو بھی نام آپ لو، ہاں، یہ فرشتوں کا استاذ ہیں. تو ان کی اس بات پر یہ رد ہیں کہ فرشتوں کا استاذ نہیں. اس لیے تو فرشتے کہہ رہے ہیں قالو سبحانکا، فرشتے کہنے لگیں سبحانکا، تو پاک ہیں جہالت والے عیب سے، جہالت والے عیب سے. لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں. الا ما علمتنا، مگر تو نے جو ہمیں علم دیا ہے. انکا انت، یقیناً تو ہی تو العلیم، جاننے والا ہے تمام چیزوں کو. الحکیم، حکمتوں کا بادشاہ ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے. جب یہ بات سامنے آئی نا، اللہ نے کہا قال یا آدم، آدم ذرا آگے آ، اب ذرا ان فرشتوں کو ان چیزوں کی تاثیر کے بارے میں بتا. اور یقیناً یہ تاثیر کا معاملہ جو ہے نا، یہ اللہ نے بابا آدم کی فطرت میں رکھا تھا اور فرشتوں کی فطرت میں نہیں تھا. کیونکہ بابا آدم ان چیزوں کا استعمال کرنے والا، ان کی طرف ضرورت رکھنے والا، تو انہیں معلوم تھا کہ پانی کی تاثیر پیاس بجھانا، روٹی کی تاثیر بھوک ختم کرنا. ہاں، تو انہوں نے بتا دیا فر 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 کر کے. لیکن میں نے آپ کو شروع میں ایک معنی بتا دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، سکھا دیا اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو علمی استعدادی کے ذریعے. یعنی آدم کے اندر یہ استعداد موجود تھی، تاثیر سمجھنے والی. یا دوسرا معنی میں نے یہ کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ،
سکھا دیا اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو علم الہامی کے ذریعے. اللہ نے آدم کی فطرت میں یہ بات رکھی تھی کہ ان چیزوں کی تاثیر یہ ہیں، اس کی یہ ہیں، اس کی یہ ہیں، اس کی تاثیر یہ ہیں، اس لیے آدم علیہ السلام نے فر بتا دی. صحیح نا جی. اور فرشتوں سے وہ ان چیزوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، لہٰذا اس لیے انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہے جاننے والا سب کچھ، الحکیم اور حکمتوں کا بادشاہ ہیں. قال یا آدم انشاءاللہ زندگی رہی تو کل. اللہ رب العزت ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، بالخصوص ہمارے والدین کے لیے، آپ لوگوں کے والدین کے لیے، ہمارے تمام اساتذہ کرام و شیوخ کے لیے، آپ کے لیے اور ہمارے لیے، تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات اور بخشش بنا دیں. جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ کریم سب کی معافرت فرما دیں، اور جو بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفائے کاملہ و صحت کاملہ نصیب فرما دیں. جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیں. جن کی ہاں اولاد نہیں اللہ ان کی جولیوں کو اولاد کے نعمت سے بھر دیں. جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ہماری اولاد سمیت اپنے دین میں قبول و منظور فرمائے. اللہ صحیح مسلمان بنائے. اللہ ہم سب کو اپنے دین میں قبول و منظور فرمائے. اللہ ہم سب کو صحیح مسلمان بنائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، اور خاص کر مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کریم ہماری زبانوں پر جاری اور ساری فرمائے. وآخر دعوانا